سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کی ادائیگی ہمارے حنفی بھائی جس انداز میں جس طریقے پہ وہ کر رہے ہیں، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ کون سی حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کا نمبر کون سا ہے؟ وہ ہمیں بتلا دیں کہ یہ طریقہ جو آپ نے شروع کر رکھا ہے، یہ طریقہ کہاں بیان ہوا ہے؟ نماز جمعہ ادا کرنے کا سنت طریقہ، اس حوالے سے ایک صاحب اعتراض کر رہے تھے، احناف کے ہاں جو نماز جمعۃ المبارک کا طریقہ ہے وہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ تو آج میں آپ کے سامنے احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز جمعہ کا صحیح طریقہ عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ نماز جمعہ کے لیے 2 اذانیں کہی جاتی ہیں۔ یہ میرے سامنے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1135 حضرت صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، قال ما کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مؤذن واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہی مؤذن تھا، اذا خرج اذن، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لاتے تو وہ اذان پڑھ دیتا، وَإِذَا نَزَلَ أَقَامَ، اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام ممبر سے نیچے اترتے تو اقامت کہتا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كَذَلِكَ، حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں بھی اسی طرح ہوتا رہا، فَلَمَّا كَانَ عثمان وَكَثُرَ النَّاسُ، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا اور لوگوں کی کثرت ہو گئی، آبادیاں بڑھ گئیں، زاد النداء الثالث علی دار فی السوق، بازار کے اندر بھی ایک تیسری اذان کا اضافہ کیا گیا، یعنی یہ اقامت کے لحاظ سے تیسری اذان ہے، ویسے یہ دوسری اذان ہے، یقال لها الزوراء، جو مقام زورا جسے کہا جاتا ہے، فاذا خرج اذن، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ممبر پہ تشریف لاتے تو وہ اذان کہتے، واذا نزل اقام، اور جب آپ ممبر سے نیچے اترتے تو پھر اقامت کہی جاتی۔ اب اس سے ثابت یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تم پر لازم ہے میری سنت بھی اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ خلیفہ راشد ہیں اور آپ کی بھی سنت ہمارے اوپر لازم ہے، اس لیے احناف کے ہاں ایک پہلے اذان پڑھی جاتی ہے اور اس اذان کے بعد لوگ آتے ہیں اور وہ سنتیں ادا کرتے ہیں۔ 4 سنتیں پڑھنے کے بعد پھر خطیب صاحب اردو میں یا پنجابی یا کسی بھی زبان میں ایک خطبہ دیتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ خطبہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ بھی پڑھا جائے تو اس کے علاوہ بھی نماز جمعہ ہو جاتا ہے، یہ محض عوام الناس کی سہولت کے لیے، کیونکہ وہ عربی خطبہ کو نہیں سمجھ پاتے، اس لیے پھر ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے، یعنی خطاب کیا جاتا ہے، اور ہمارے بعض خانقاہوں کے اوپر یہ والا خطاب نہیں بھی کیا جاتا، اس لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اصل طریقہ یہ ہوا کہ ایک اذان، اس کے بعد 4 سنتیں آنے والا پڑھے، اور اس کے بعد پھر جمعۃ المبارک کی دوسری اذان کہی جاتی ہے جب خطیب ممبر پر تشریف لے آتا ہے، دوسری اذان امام صاحب کے خطیب صاحب کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، اور ان خطبوں کے دوران کسی بھی قسم کی نماز پڑھنا ممنوع ہے، کیونکہ یہ نماز پڑھنا پہلے مشروع تھا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ جس وقت نماز کے اندر کلام کرنا جائز تھا، اس وقت خطبہ کے دوران 2 نفل پڑھنا تحیۃ المسجد یہ بھی جائز تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کے اندر کلام منع ہوا، چونکہ یہ خطبہ جمعہ بھی نماز کی طرح ہی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میرے سامنے صحیح مسلم ہے اور حدیث نمبر 857 ہے، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من اغتسل، جس نے جمعۃ المبارک دن غسل کیا، ثم اتى الجمعۃ، پھر نماز جمعہ کے لیے آیا، فصلی ما قدر له، اور اس نے سنتیں پڑھ لیں جو اللہ کی طرف سے مقدر کی گئیں، ثم انصت، پھر وہ خاموش رہا، حتی یفرغ من خطبتہ، یہاں تک کہ خطیب اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا، یعنی خطبے کے وقت وہ خاموش رہا، ثم یصلی معہ، پھر امام کے ساتھ نماز جمعہ پڑھی، غفر لہ ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری،
پچھلے جمعے اور اگلے جمعے کے درمیان یہ سارے کے سارے گناہ اس کے لیے معاف کر دیے گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خطبہ کے وقت خاموش رہنا واجب ہے، اور اس وقت تحیۃ المسجد یا کوئی بھی نفل پڑھنا یہ منسوخ ہے اور ناجائز اور گناہ ہے۔ دیکھیے یہ میرے سامنے شرح معانی الآثار ہے، اس کے اندر بھی حدیث نمبر 2126 جو کہ حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل واغتسل وغدا وابتکر ودنا من الامام فانصت ولم یلغ، فرمایا کہ جس نے غسل کیا اور جلدی سے مسجد میں آیا جمعہ ادا کرنے کے لیے اور امام کے قریب بیٹھا اور خاموش رہا خطبے کے دوران، ولم یلغ، اور اس نے کوئی لغو اور فضول کام نہیں کیا، کان لہ مکان کل خطوۃ عمل و سنۃ صیامھا و قیامھا، فرمایا اس کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے نماز روزے کا ثواب ملے گا۔ یعنی یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اب اس سے پتہ یہ چلا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کا حکم دیا ہے، جیسا کہ باقی احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قال لصاحبہ والامام یخطب انصت فقد لغا، جس بندے نے اپنے ساتھی سے کہا خطبے کے دوران کہ خاموش رہو، اس نے فضول بات کی۔ یعنی بولنا بھی منسوخ ہو گیا۔ جب بولنا منسوخ ہو گیا تو اسی طرح اس دوران نماز وغیرہ پڑھنا، نوافل پڑھنا یہ بھی منسوخ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے تابعین بھی خطبے کے دوران کوئی نوافل کوئی سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے تھے۔ جس نے پڑھنی ہے وہ پہلے پڑھ لے امام کے آنے سے، اور اگر رہ جائیں تو پھر خطبہ جمعہ کے اور نماز فرائض کی ادائیگی کے بعد پڑھیے۔ یہ میرے سامنے المصنف ابن ابی شیبہ ہے جس کے اندر بہت سارے آثار مذکور ہیں۔ پہلا اثر 5583 84 85، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ و تابعین جب امام خطیب ممبر پر آ جاتا تھا اور جمعے کے دن اس وقت وہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ خطبہ کے وقت کسی قسم کی کوئی نماز نہیں، بلکہ خطبہ کو خاموشی کے ساتھ سننا یہ واجب ہے۔ اور پھر سنتیں پڑھی جاتی ہیں، 4 سنتیں خطبہ سے پہلے اور 4 سنتیں جماعت جمعہ کے بعد، اور پھر 2 سنتیں یعنی 4 ایک سلام کے ساتھ 2 ایک سلام کے ساتھ، یہ پڑھنا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ یہ میرے سامنے سنن نسائی ہے، حدیث نمبر 1423، جس کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الجمعۃ فلیصلی بعدها 4، جو تم میں سے نماز جمعہ ادا کرے تو جمعہ کے بعد 4 سنتیں پڑھے۔ یہی حدیث مبارکہ سنن ابی داود حدیث نمبر 1131 کے اندر بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کے بعد وہ 4 سنتیں ادا کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مصنف عبد الرزاق کے اندر کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد 6 سنتیں ہوں گی، 4 ایک سلام کے ساتھ اور 2 ایک سلام کے ساتھ، اور پھر 2 نوافل وہ چاہے تو وہیں پڑھ لے چاہے تو گھر جا کر پڑھ لے۔ یہ میرے سامنے حدیث نمبر 5588 ہے، اور اس کے اندر کیا ہے، فرمایا کہ ان عطاء ابن ابی رباح قال رأیت ابن عمر حین فرغ من صلاة الجمعہ تقدم من مصلاه قلیلا فرکع رکعتین ثم تقدم ایضا فرکع 4، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میں نے دیکھا جب آپ نماز جمعہ سے فارغ ہوئے تھوڑا سا مصلی سے آگے بڑھے اور 2 رکعتیں پڑھیں اور پھر 4 رکعتیں پڑھیں۔ اسی طرح اگلی حدیث کے اندر ان ابن مسعود کان یصلی قبل الجمعۃ 4 رکعات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے، وبعدها 4 رکعات، اور بعد میں بھی 4 رکعت پڑھتے تھے۔ وکان علی یصلی بعد الجمعۃ 6 رکعات، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 4 ایک سلام کے ساتھ اور 2 ایک سلام کے ساتھ۔ وبہ یاخذ عبد الرزاق، اور امام عبد الرزاق صنعانی فرماتے ہیں کہ ہم بھی اسی کو ہی لیتے ہیں۔ اسی طرح حدیث نمبر 5590 ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اور پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں حتیٰ جاءنا علی فامر ان نصلی بعد رکعتین ثم 4، کہ حضرت مولا مرتضیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز جمعہ کے بعد پہلے 2 رکعت پڑھیں پھر 4 پڑھیں، یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھ لے، اور یہ بھی جائز ہے کہ
پہلے 4 پڑھ لے اور پھر 2 پڑھ لے۔ بہرحال ایک حدیث مبارکہ جسے امام طحاوی نے شرح معانی الآثار میں ذکر کیا ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم فرائض کے بعد اسی طرح کی نماز نہ پڑھو، یعنی اگر فرائض جمعہ کے 2 ہیں تو اس کے بعد 4 پڑھو، اور جہاں پر فرائض 4 ہیں وہاں پہ 2 ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے حکم کے مطابق بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ کے فوری بعد 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں اور 2 رکعت ایک سلام کے ساتھ، اور پھر 2 نوافل، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور پھر اس میں یاد رکھیے خطبہ جمعۃ المبارک، خطبہ جمعہ 2 جمعے کے خطبے ہیں، پہلا خطبہ اور اس دوسرے خطبے کے دوران بیٹھ کر اس کے درمیان وقفہ کیا جاتا ہے، اور یہ خطبہ عربی میں دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ احناف بھی خطبہ جمعہ عربی کے اندر ہی پڑھتے ہیں کیونکہ یہ واجب ہے اور اس میں تغیر و تبدل جائز نہیں ہے۔ لیکن غیر مقلدین زمانہ ہمارے ملک کے اندر ان کا طریقہ بالکل ان احادیث صحیحہ سریہ کے مخالف ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں، پہلی 4 سنتیں بھی نہیں پڑھتے اور آخری سنتیں بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر وہ خطبہ جمعہ بھی عربی میں پڑھنے کی بجائے اردو، پنجابی اور دیگر زبانوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے سنت کو نہیں بدلا، ہم نے سنت کو اس کی اپنی اصل وضع کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 خطبے عربی میں دیا کرتے تھے تو ہم بھی الحمدللہ 2 خطبے عربی میں دیا کرتے ہیں، اور لوگوں کی سہولت کے لیے جو ہے 2 اذانوں کے درمیان خطاب کیا جاتا ہے ان کو سمجھانے کے لیے، وہ نہ بھی کیا جائے تو بھی درست ہے۔ لیکن جن احباب نے نماز جمعہ کے جو خطبے ہیں ان کو عربی کی بجائے اردو میں یا پنجابی یا کسی اور زبان میں کنورٹ کر دیا ہے، تو یہ سری سنت کو بدلنا ہے۔ لہٰذا غیر مقلدین کا طریقہ نماز جمعہ کا یہ احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں، اور احناف کا الحمدللہ احادیث صحیحہ سریہ سے ثابت ہے۔